شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خطبہ نمبر 86، صفات باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کی ضرورت۔ وہ بے شک رازوں سے واقف اور بھیدوں سے باخبر، ہر شے پر احاطہ رکھے ہوئے، ہر چیز پر غالب، ہر بات کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم میں سے ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ تیز رفتاری سے آنے والی موت سے قبل، فراغت کے دنوں میں اور قبض روح سے پہلے سانس لینے کے دنوں میں وہ اپنے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے عمل صالح کا توشہ ساتھ لے لے۔ بس اے گروہ مردم، اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں ڈرو جن کی یاد رکھنے کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، اور جو حقوق تمہارے سپرد کر دیے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں بیکار خلق نہیں فرمایا اور نہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، اور نہ تمہیں جہالت اور تاریکی میں ڈال دیا ہے، بلکہ اس نے تمہارے اعمال مقرر کر دیے ہیں اور تمہارے پیغمبر کے ذریعے تمہیں سکھا دیے ہیں اور تمہاری عمریں لکھ دی ہیں، اور تم پر ہر امر واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی، اور تمہارے اندر ایک زمانے تک اپنے نبی کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی کے لیے اور تمہارے اپنے پسندیدہ دین کو کامل کر دیا، اور ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسند قابل ترک اور لائق عمل ہر قسم کے احکام تم تک پہنچا دیے۔ بس انہوں نے دلائل پیش کر کے تم پر حجت تمام کر دی اور پہلے سے تمہیں ڈرایا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تمہاری زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے پہلی کوتاہیوں کی تلافی کر لو اور اپنے نفسوں کو ناجائز امور سے باز رکھو، کیونکہ زندگی کے وہ کثیر دن جو احکام الہی سے غفلت میں گزر گئے، ان کے مقابلے میں یہ دن بہت ہی کم ہے۔ اور اپنے نفسوں کو ڈھیل نہ دو، ورنہ یہی حالتیں تمہیں گناہ گاروں کے راستے پر ڈال دیں گی، اور سستی نہ کرو ورنہ یہ تمہیں خدا کا نافرمان بنا دے گی۔ خدا کے بندوں، سب سے زیادہ اپنے نفس کا بھائی خواہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے خدا کا اطاعت گزار ہے، اور اپنے نفس کو فریب دینے والا وہ ہے جو اپنے خدا کا نافرمان ہے۔ گھاٹے میں وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل غبطہ وہ ہے جس کا دین سالم رہا۔ نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی، اور بدنصیب وہ ہے جس نے خواہشات سے دھوکہ کھایا۔ خوب سمجھ لو کہ ریاکاری ذرا سی بھی ہو تو ایک قسم کا شرک ہے، اور نفس پرستوں کی ہم نشینی ایمان کے فراموش ہونے اور شیطان کے پہنچنے کی جگہ ہے۔ جھوٹ سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ ایمان سے کنارہ کش ہے۔ سچ بولنے والا نجات و سربلندی کے دہانے پر ہے، اور جھوٹ بولنے والا ذلت و خواری کے کنارے پر ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ نیکیوں کا سر مونڈ دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کی امید عقل کو بھول میں ڈال دیتی ہے اور ذکر خدا کو فراموش کر دیتی ہے۔ لہٰذا امید کی مخالفت کرو، کیونکہ یہ فریب ہے، اور امید رکھنے والا فریب خوردہ ہے۔